دور دراز سے آئے ہوئے مربیان حضرات، عزیز طلباء کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ سننے یا سنانے سے قبل نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، سید الانبیاء، تاجدار کائنات، سراج السالکین، راحت العاشقین، سراج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ طیبہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سبھی حضرات کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو عرس خواجہ غریب نواز تھا۔ ہم اور آپ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ عرس خواجہ غریب نواز منا رہے تھے، لیکن آج ہماری گفتگو کا موضوع وہ ہے نماز، اس لیے کہ جتنے بھی اولیاء کرام نائب رسول بن کے آئے، جتنے بھی صوفیاء کرام مشائخ اعظام سرزمین ہندوستان میں آئے، ان سب کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ذریعے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ ان سب کا مقصد یہی تھا۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر جملہ مومنین اور مومنات کو تنبیہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے، عبادت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے رب نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، رب نے فرمایا نماز قائم کرو، صحیح طور سے نماز ادا کرو، جب وقت آ جائے لبیک کہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ اگر اس نور کو چاہتے ہیں، اگر یقیناً اگر ہم اور آپ اس نور کے شہدائی ہے تو ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعلق نماز سے ہونا چاہیے، ہمیں محبت نماز سے ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ نماز سے ہمیں الفت ہونی چاہیے۔ اور آگے حضرت سیدنا امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز میں نور کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نور سے آدمی کو روشنی حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نماز سے انسان بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، انسان کی گناہیں مٹا دی جاتی ہے، سیئات کو مٹا دی جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، مفسرین کرام نے جو فرمایا وہ یہ کہ نماز کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن نور کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نمازی کو نور عطا فرمائے گا،
دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نمازی کے چہرے پہ نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، اور اس دنیا میں بھی نماز نمازی کے لیے رونق ثابت ہوگی، اس دنیا میں بھی نمازی چمکے گا، کل قیامت کے دن بھی مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی حاضری کی سعادت بھی نصیب کرے گا، وہاں بھی چمکتا ہوگا، یہاں بھی چمکتا ہوگا، اور ظاہر اور باطن کے چمکنے سے ہی بندہ دیدار مولا نصیب ہوتا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں مولا کی دیدار نصیب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں مکمل طریقے سے آ جائے، نماز مکمل طریقے سے ادا کرے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ نماز، اس نماز کے بارے میں، یہ نماز کل قیامت کے دن ہمارے لیے کیا روشنی ہوگی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز مسلمانوں کے دل کے، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے، اور پل صراط کے دین سجدے کا نشان، بیٹری اور ٹارچ جیسا کام کرے گا۔ کل قیامت کے دن نماز پیشانی سجدہ کی پیشانی کی وجہ سے پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نورہم یسعی بین ایدہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا۔ کل قیامت کے دن نمازی اپنے سجدے کے نشان کی وجہ سے پل صراط پار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی اہمیت سمجھیں کہ نماز کیا ہے۔ پیارے آقا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس ٹھنڈک کو کہاں غائب کر چکے؟ یوں تو ہر ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے شہدائی ہیں، ناموس رسالت پہ ذرہ سی آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن کہاں جاتی ہے عشق رسول کی وہ الفت اور جھلک؟ جب نماز کی باری آتی ہے ہمارے علماء کرام، فضلاء کرام، مفتیان کرام وہ بھی پیچھے ہٹتے، جماعت تو دور کی بات۔ یہ نہیں کہ واہیات بک رہا ہوں، یہ نہیں کہ واہیات بتا رہا ہوں، یہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس ہے، اپنی زندگی میں اس عمر میں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک سے اگر دل کو، مضطر دل کو، بے قرار دل کو، بے صبر دل کو، اس غفلت بڑے دل کو اگر سکون پہنچانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور نماز جیسی عظیم دولت کو اپنی زندگی میں بسا لو، یقیناً میں کہتا ہوں کامیابی مل جائے گی۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جس سے نماز کی دولت حاصل ہو گئی سمجھ لو آخرت کی محبت حاصل ہو گئی۔ تو اگر آخرت کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس رب کی بارگاہ میں دوڑو۔ رب کی بارگاہ میں دوڑنے کا مطلب یہ ہے نماز ہو جائے، نماز کے لیے اذان سنیں، گھر پہ نہ بیٹھے۔ اللہ والوں کی شان ہے نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو مسجد سے اپنا رشتہ جوڑو، اور جب اذان ہو جائے مسجد کی طرف دوڑو، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ چوراہے پہ، اڈا پہ، چائے خانے پہ، نہ جانے کہاں کہاں ہم اڈے بنا چکے ہیں، اس اڈے پہ تو وقت گزار لیتے ہیں، ذرا سی 5، 10 منٹ، 20 منٹ کے لیے ہمیں وقت نہیں ہوتا کہ جس رب نے ہمیں اور آپ کو سب کو، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے مومنین کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو رب جب جنت کے بدلے خرید لیا ہے اور رب دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے سنو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ اللہ نے انسان سے بھی وعدہ لیا، اللہ نے جنات سے بھی وعدہ لیا، صرف اور صرف ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، میری پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری پوجا کرو، اپنا پوجا چھوڑو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ میسج دیا کہ ہم دنیاوی لذتوں کو چھوڑے،
دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے دنیا بھی بناتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بناتے ہیں اور آخرت کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کر لے۔ اور دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی کے صدقے ہم اور آپ پار ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں کھیتی صحیح نہیں ہے، اگر جائیداد ہمارے صحیح نہ ہو تو یہ شکوہ ضرور ہوا کرتی ہے کہ کھانا کیسے چلے گا، گھر کے ماحول کیسے چلے گا، گھر کے ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، بیوی کیسے کھائیں گے، ہمارے گھر کی کیا حالت ہوگی، اس کی تو فکر ہوتی ہے۔ رزق کی فکر ہے، رزق کا تو فکر ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ رب نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس چیز کا خیال نہیں، ہمیں بندگی کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت نہیں کرے اگر رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ بچے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اپنے بھائی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، بیوی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے رات کے اندھیری میں، رات میں کسی جگہ پہ تنہا ہو جائے، اکیلے میں ذرا سا 1-2 منٹ وقت نکال کے سوچ لے کہ رب نے کس کام کے لیے بھیجا ہے، رب کی کیا مرضی ہے، رب ہم سے کیا چاہتا ہے، رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا کبھی سوچا؟ اگر ہم نے نہیں سوچا ہے تو سنو، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹا یہاں بھی اٹھائے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو اس گھاٹے سے نکلو، اس گھاٹی سے نکلنے میں کامیابی ہے، جو گھاٹی میں پھنس کے رہ گئے اسی کے لیے ناکامی ہے۔ تو ناکامی سے ہٹو، کامیابی کی طرف آؤ۔ مومن کی شان ہے مومنانہ صفات پیدا کرو، مومنانہ طریقے پیدا کرو، نبی نے جو اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں وہ اخلاق پیش کرو۔ اور یہ اخلاق کہاں سے آئے گا؟ نماز کی دولت سے۔ یہ اخلاق کہاں سے آئے گا؟ پیارے آقا کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ انقلاب پیدا ہوگا۔ نبی نے کردار کے ذریعے پوری دنیا میں عالمی سطح پہ اسلام کا بول بالا کیا اور ایمان والوں کو، اپنے غلاموں کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ اس طرح سے ہمیں محبت